حضور غوث اعظم دے ہم اثر محدث ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑی توجہ نال سماعت کرنا، بڑی توجہ نال۔ محدث ابن جوزی حضور غوث اعظم دے ہم اثر نے، غوث اعظم اور انہاں دا زمانہ ایک ہے۔ یہ واقعہ حضور غوث اعظم تو بھی پہلے دا واقعہ ہے۔ ابو عامر نام دے ایک بزرگ وہ فرماندے نے، محدث ابن جوزی لکھدے نے کہ میرے گھر دی دیوار گر گئی، حویلی سی بہت بڑی، ایک طرفوں دیوار گر گئی، کم بڑا زیادہ سی۔ میں بازار چلا گیا، جتھے مزدور ہوندے سن مزدور لے آواں اس دیوار نو تعمیر کیتا جائے۔ کہندے نے میں بازار پہنچیا تو جتھے مزدور بہندے سن نا، میں اتھے پہنچیا تو مزدوراں نے مینوں دیکھیا، دوڑ پے، کوئی کہندا مینوں لے چل میں اے کم کر لینا، کوئی کہندا مینوں لے چل میں اے کم کر لینا۔ ابو عامر کہندے نے میں دیکھیا مزدوراں دے اس ٹھیے تے جتھے سارے مزدور میرے ارد گرد آ گئے، ایک نوجوان مزدور بیٹھا ہے، داڑھی رکھی ہے، اکھاں نم نے، قرآن پکڑیا کھولیا اور اس دی تلاوت پیا کردا ہے۔ انہیں میرے ول توجہ ہی نہیں کیتی کہ کوئی مزدور لینا آیا ہے نہیں آیا، قرآن پڑھ رہا ہے۔ مینوں او دا قرآن پڑھنا بڑا پسند آیا، میں مزدوراں وچوں نکل کے نہ او دے کول جا کے سلام کیتا۔ انہیں قرآن دی تلاوت بند کیتی، جواب دیتا۔ میں کہا بیٹا تو مزدور ہیں؟ کہنے لگا جی اسی وجہ تو اتھے بیٹھے ہیں۔ میں کہا میرے گھر دی دیوار گر گئی ہے، کم بھی کافی زیادہ ہے، تو چلیں گا؟ کہندا جی مزدوری، ہاں مزدوری کرنی ہے، چلاں گا ضرور، لیکن میریاں 3 شرطاں نے، وہ منو گے تو پھر چلاں گا۔ تو میں ہس کے کیا پتر شرطاں مالک رکھ دے نے، نوکر تے نہیں رکھ دے۔ چنگا تو مزدور ہے بس شرطاں نال جانا ہے۔ تو انہیں آکھیا جی بازار بھریا پیا، جنوں مرضی لے جاؤ، مینوں لے کے جانا ہے تو میریاں مننیاں پین گیاں۔ مینوں تجسس ہویا، میں کہا چل پوچھتے لواں بس شرطاں ہیں کی؟ میں کہا چل پتر شرطاں دس، جے وارے چ ہوئیاں تو لے جاواں گا۔ کہنے لگا پہلی شرط اے کہ مزدوری لواں گا 3 درم، نہ گھٹ تے نہ ود۔ کہندے نے میں مزدوری سن کے بڑا خوش ہو گیا، بازار دا ریٹ سی 4 درم اور یہ 3 درم کہہ رہے ہیں۔ تو میں کہا پتر تیری یہ شرط وارے دیئے، اگلی دس۔ کہندا دوجی شرط اے کم پوری ایمانداری نال کراں گا، پر جدوں مسجد دے مینارے تو آزان دی آواز آ گئی نا، پھر تو مینوں روکیں گا نہیں، میں نماز جماعت نال پڑھنی ہے، تکبیر اولا نال نماز پڑھدا ہے، تو نہیں کہیں گا کہ اے گارا بنیا ہے پہلے اے لا دے اے سک جائے گا، آزان ہوندی گئی تو میں مسجد جاواں گا۔ میں کیا اے بھی منظور ہے؟ کہندا تیسری شرط اے کہ تو میرے تے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ میں کیا یہ بھی منظور ہے؟ میں لے کے چل پیا، گھر انہوں کم دکھایا، اپنے بیٹے نو کول کھڑا کیتا، میں اپنے معاملات بھی چلا گیا تجارت وال۔ اثر پڑھ کے تو میں جلدی جلدی معاملات سمیٹے کہ جاواں مزدور نو فارغ بھی کرنا ہے، دیکھا کتنا کام ہویا کی نہیں ہویا۔ کہندے نے جدوں میں گھر پہنچیا دروازے چ وڑیا تو میرا پتر مینوں کہندا ہے ابا یہ فرشتہ کتھوں لب کے لے آندے؟ مزدور تے بڑے گپیے ہوندے نے تے بڑیاں گلاں کردے نے، صبح تو لے کے ہون تک نا یہ صرف درود ہی پڑھدا رہیا، کوئی گل انہیں نہیں کیتی، کم اپنا بڑی ایمانداری نال کیتا ہے۔ اور اج بڑے دنوں بعد میں بھی یہ صدقے اج نماز جماعت نال پڑھ لئی ہے۔ یہ زور اثر مینوں جماعت نال لے گیا ہے، بڑے سکون نال انہیں نمازاں پڑھیاں نے۔ کہندے نے میں آ کے دیکھیا تو گھر دا کم جو مزدور 2-3 دنوں وچ کردا سی، اتنا کام انہیں 1 دن وچ کر دیتا سی۔ میں بڑا خوش ہویا، میں 4 درم نکال کے وہ ہاتھ تے رکھے، انہیں ویکھے، 1 درم چک کے کہندا 3 لواں گا، تیئی 3 ہوئے سن، چوتھا نہیں لینا۔ میں کیا پتر تیرا نا کی ہے؟ کہندا یہ بھی طے ہویا سی سوال نہیں کرے گا، یہ بھی طے ہویا سی سوال نہیں کرے گا۔ چلا گیا، کم اجے کچھ رہ گیا سی، دوجے دن میں چلا گیا، بازار وچ بھریا ہویا ہے وہ چوک جتھے مزدور بہندے سن، مگر مینوں او نظر نہ آیا۔ میں مزدوراں کولوں پوچھیا جنوں میں کل لے گیا سا تہاڈا سنگی؟ ایک نے پوچھیا اوہی جیڑا نا نہیں دسدا؟ میں کہیا ہاں اوہی۔ کہندا انہوں لے کے جانا ہے نا، تو کل ہفتہ سی نا، ہن اگلے ہفتے آئے گا، وہ صرف 1 دن کام کردا ہے۔
میں حیران ہو کے پوچھیا ایک دن کم کرن دی کی وجہ ہے؟ تو کہن لگا کہ اساں پوچھیا سی، انہیں آکھیا میرے ہفتے دا خرچہ ہے 3 درم، ایک دن مزدوری کر کے 3 درم کما لینا ہے، باقی دن رب نو راضی کرنا ہے، آخر واپس بھی تے جانا ہے نا، کوئی شے پلے بھی تے ہووے نا، کل منہ بھی تے وکھانا ہے نا۔ انہیں پیدا کمان واسطے نہیں سی کیتا، کمان دا وعدہ، انہیں روزی دا وعدہ اپنے ذمہ لیا سی، انہیں تے بندگی واسطے پیدا کیتا سی نا، عمارتہ بنان واسطے تے پیدا نہیں سی نہ کیتا، انہیں دنیا کمان واسطے تے پیدا نہیں سی نہ کیتا، انہیں اپنی بندگی واسطے کیتا سی۔ کل منہ وکھان جوگے تی ہوئی ہے نا، وہ پورا ہفتہ عبادت کردا ہے اور ایک دن مزدوری کردا ہے۔ کہندے نے کم تو کردا ضروری سی پر مینوں چنگا بڑا لگا، میں کہیا مزدوری او دے کولوں ہی کرانی ہے، تو رب دا بن جا، تیرا رزق رب کسے ہور دے پلے نہیں جان دیندا۔ کہندے نے کہ میں واپس آ گیا، ہفتے دا انتظار کیتا، پھر میں انہوں لین چلا گیا، وہ مل گیا، وہی شرطاں سن۔ کہندے نہیں اج میں پتر نو کاروبار تے بھیجیا اور خود کر بہ کے ویندا رہیا، میں نے دیکھیا کہ انہیں گارے دی ایک لمبی تہ لگائی نہ، ہن پتھر لگان دی باری سی، وہ پتھراں ول ویکھدا سی تے پتھر اڑ اڑ کے آپے دیوار تے پہ لگدے سن۔ میں سمجھ گیا یہ بندہ کوئی اللہ دے ولیاں وچوں ایک ولی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ولی ہون واسطے لینڈ کروزر دا ہونا ضروری نہیں ہوندا۔ ساڈے معاشرے وچ نہ 5-10 بندے جب تک سجے کھبے ہٹو بچو نہ کہندے ہون اور پیر صاحب غریب نو تے خالی دوروں ہی بس ٹھیک ہے جناب ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کرن، تو پھر اسی سمجھدے ہاں کہ بہت بڑے پہنچے ہوئے ولی نے، ساڈیاں پہچاناں الگ بنیاں ہوئیاں نے۔ کہندے نے کہ دیوار تے مکمل ہو گئی، مگر نہ چند یامینا میں نے گھر دا کوئی ہور کام کر لیا، میں کیا او دے نال تعاون ہی ہو جائے گا۔ ہفتے دا دن آیا، میں پھر چلا گیا، بازار پہنچیا، پریا ہویا ہے چوک، وہ نظر نہیں آیا۔ میں پوچھیا اج تے او دا ورک ڈے وے کیوں نہیں آیا؟ انہاں کہا جی 2 دناں دا بیمار ہے، انہوں بخار چڑھیا اس وجہ تو نہیں آیا۔ کہندے نے مینوں او دے نال نہ قدرتی پیار ہو گیا سی۔ میں پوچھیا او دا گھر کتھے؟ تو ایک ہس کے کہن لگا او دا کیڑا گھر؟ بغداد دے قبرستان دے درمیان وچ ایک جھگی وچ رہندا ہے۔ ابو عامر کہندے نے میں دوڑ پیا قبرستان وال، میں جدوں جھگی دے قریب پہنچیا نا تو لکڑ دی چوب تے میں نے دستک دتی تھی، اندروں آواز آئی ابو عامر آ جا، میں اکیلا اور کوئی نہیں اندر۔ میں حیران ہو کے جدوں اندر قدم رکھیا نا تو میں کہیا بیٹا تینوں کنے دسیا باہر میں آیا؟ ہس کے کہندا جیڑا انہوں پہچان جاوے نا دنیا شیشے وانگو دے سامنے آ جاندی ہے۔ کہندے نے میں ہاتھ لگایا تو تپ رہا سی بخار نال۔ میں کہیا پتر میں حکیم نو لے کے آنا، چیک کردا ہے تینوں دوائی دیندا ہے۔ تے انہیں بازو پکڑ کے کہیا بہ جا ابو عامر، حکیماں دی لوڑ نہیں، یار نے بلا بھیجی ہے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ہن واپس جانا ہے، بس میرا جو وقت سی وہ پورا ہو گیا ہے، کول بہ 4 گلاں کر لیندے ہیں، حکیم دی لوڑ نہیں۔ میں کہیا پتر تو نہ اپنا نہ دسیا نہ پتہ دسیا، چل میرے لائق کوئی حکم ہوئے وہی دس دے۔ کہندا واقعی کریں گا میرے کم؟ میں کیا ضرور کراں گا۔ انہیں کیا 2 کم نے اگر کر دیویں تے۔ میں کیا پتر تو حکم تے کر۔ انہیں جیب وچوں 3 درم نکالے، کہندا اے تیرے کولو ہی ہفتے والے دن لے سن لیکن بیمار ہو گیا، خرچ نہیں سکیا، اے رکھ لے، تھوڑی دیر بعد جدوں میں مر جاواں نا تو میرے حلال دے پیسیاں دا کفن لے کے آویں، جو بچ جان صدقہ خیرات کر دیویں، پھر میں نو غسل دے کے میرے جنازے دا اعلان نہ کریں، جڑے 4 بندے اکٹھے ہو گئے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیویں۔ یہ تو ایک کام، جدوں میری قبر بن جائے تو پھر تو دوسرا کام کرنا ہے۔ میں کہا 10 کی کرنا ہے؟ انہیں او قرآن میرے حوالے دیتا جو ہر وقت او دے کول رہندا سی، اور جیب وچ ہاتھ پایا تو ایک انگوٹھی نکلی جدے تے نہ لکھاں درماں دے ہیرے لگے سن۔ کہندا ہے اے قرآن اور انگوٹھی اپنے کول رکھ لے، میرے مرن تو بعد قبر بنن تو بعد یہ تو کم کرنا ہے، شاہی دربار چلا جانا ہے اور ہارون رشید بادشاہ وقت دے حوالے کر دینے۔ میں کیا پتر میں ضرور کراں گا، پر وہ پوچھے گا نا با کنے دیتی ہے تے کوئی اپنا نا تے دس، میں انہوں دساں با فلاں بندے نے دیتی ہے۔ ہس کے کیا تینوں ایک چیز دی لوڑ ہی نہیں پوے گی، انگوٹھی تے قرآن ویکھ کے آپے سمجھ جائے گا کنے کلیاں میں، بس اتنے لفظ کے
انہیں آخری ہچکی لئی، کلمہ پڑھیا اور روح نکل گئی۔ وارث شاہ او نہیں او مردے جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ کہندے نے کہ میں ایک مزدور نو بلایا، کفن لے آندا، پھر غسل دیتا، پھر کفن پہنایا۔ او دی وصیت سی با اعلان نہیں کرنا جنازے دا، پر جدوں اساں اس چگی تو باہر میت نکالی نا، ابو عامر کہندے نے میں زندگی چ جنازے چ اتنا رش کدی نہیں سی ویکھیا۔ پتہ نہیں کو فرشتے آئے سن انسانی شکل وچ، رب کتھوں کتھوں بندے بھیجے۔ جنازہ پڑھ کے لوگ چلے گئے، اساں دفن کیتا، باقی بھی چلے گئے۔ میں گمنام ولی دی قبر تے نہ بیٹھ کے آنسواں دا چھڑکاؤ کردا رہیا۔ بڑی دیر بعد میں اٹھیا، ایک تھیلا لیا، وچ قرآن اور انگوٹھی پائی۔ میں ہارون رشید دے دربار وال چلا گیا، اطلاع بھیجی کہ ایک امانت لے کے آیا ہے ابو عامر۔ میں نو بلایا گیا، ہارون تخت تے بیٹھا ہے، سر تے تاج ہے، شاہی جاہو جلال نال بیٹھا ہوا ہے۔ ہارون نے کہا ابو عامر کی امانت ہے تیرے کول؟ کہندے نے میں تھیلے چ ہاتھ پا کے جدوں قرآن اور انگوٹھی دوویں اکٹھے باہر کڈے نا، ہارون یکدم کھڑا ہو گیا، ویکھ کے کہندا ہے انگوٹھی والا کدھر ہے؟ جس تینوں قرآن دیتا ہے وہ کدھر ہے؟ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے لفظ سن کے ہارون بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا۔ سپاہیاں نے تلیاں ملیاں، منہ چ پانی پایا، بڑی دیر بعد ہوش آیا۔ کہندا ہے وہ دی قبر پتہ ہی مینوں لے جائیں گا؟ میں کہا لے جاواں گا۔ رستے چ بڑی عجیب سوچا کہ بادشاہ وقت یہ انگوٹھی اور قرآن ویکھ کے بے ہوش ہو گیا، پتہ نہیں وہ کون سی۔ میرے کولو ہارون پوچھدا ہے تو انہوں کیویں جاندا سی؟ میں کہا وہ مزدور سی، انہیں 2 دن میرے گھر مزدوری کیتی ہے، اس تو علاوہ میرا کوئی دے نال تعارف نہیں، انہیں تے اپنا نام ہی نہیں سی دسیا۔ ہارون رک گیا، اکھاں آنسو تیز ہو گئے، کہندا ہے وہ مزدوریاں کردا سی؟ میں کہا ہاں مزدوریاں کردا سی۔ قبرستان وچ پہنچے، میں قبر وال اشارہ کیتا، ہارون دوڑیا، قبر تے گر گیا، قبر نو چمدا ہے، مٹی اٹھا کے اپنے چہرے تے ملدا ہے۔ میں کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہا ہارون میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، انہیں کچھ نہیں دسیا، تو ہی کچھ دس دے۔ ایک گمنام فقیر دی تکلیم دا حکمران کہ جدی سلطنت وچ سورج کدی غروب نہ ہوئے، او حکمران دی قبر تنج رو رہے ہے، تو ہی دس دے کون سی؟ ہارون نے نا میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہا ابو عامر اے میرا سکا بیٹا سی، اے میرے جگر دا ٹکڑا سی، بڑی عیاشی دی زندگی گزاردا سی، بادشاہ دا بیٹا سی، بڑیاں سنگتاں سن امیراں دے نال۔ ایک دن اپنے محل دے کمرے وچ یاراں نال بیٹھ کے عیاشیاں پیا کردا سی، گلی وچوں قرآن دا کاری گزریا، نالی او سفر کر رہا سی، نالے قرآن دی تلاوت پیا کردا سی۔ جدوں ایدے کمرے دی کھڑکی دے قریب تو گزریا، انہیں قرآن دی آیت پڑھی علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا آج مومنہ تیو وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل رب دی یاد واسطے تیار ہو جان؟ کیا آج یہ وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل رب کو ڈر جان؟ کیا آج یہ وقت نہیں آیا کہ دل خالی کر کے صرف رب نو بسا لتا جائے؟ کیا آج یہ وقت نہیں آیا کہ دلاں دیاں دھڑکناں او دی مرضی نال چلن؟ کیا آج یہ وقت نہیں آیا کہ دل دی دنیا وچ جدھر بھی دیکھو یا او دے جلوے نظر آن یا او دے محبوب دے جلوے نظر آن؟ کیا آج یہ وقت نہیں آیا؟ پتہ نہیں وہ ہدایت دے کیسے تیر سن۔ میرا بیٹا یہ لفظ سن کے سجدے چ گر گیا، کہندا کیوں نہیں آ گیا تیری یاد دا وقت، آ گیا تیری عبادت دا وقت، آ گیا تیرے کولو ڈرن دا وقت۔ یاراں نو کمرے چوں نکال دتا، مینوں کہندا ابا میں رب تلاش کرن چلے ہے۔ میں کہیا بیٹا تو محلاں دا پھلیا، تو گدیاں تے سون والا، کتھے تلاش کرے گا؟ کہن لگا پاویں محلاں چ رہے ہیں، پر اتنا تے مینوں بھی پتہ ہے نرم گدیاں تے رب نہیں لبدا، فقیراں دے مسلیاں تے رب لبیا کردا ہے۔ وقت
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ میں انہوں پکڑاں گا جڑا رب تک پہنچیا ہوئے گا اور کوئی تے پکڑا جو مینوں یار تک پہنچا دے وے کسے دا دامن تے پکڑا جو میرا راستہ اتھوں تک مینوں دکھا دے وے میں بڑا سمجھایا کہندا نہیں میں ان رب نو تلاش کرنا ہے او ضد وچ آ گیا میں اپنے ہاتھ چوئے انگوٹھی اتاری میں کیا لکھاں درماں دے ہیرے لگے نے اے لے لے رکھ لے اوکھا ویلا آئے گا ایک ہیرا نکال کے بیچیں گا تیرے کئی مہینے شان نال گزرن گے بیٹا اے لے جا میں تینوں دے رہے ہے پہلے تے نہیں سی لیندا مجبور کیتا تو انہیں انگوٹھی لے کے انگلی چ پا لئی گھروں نکلن لگا دی ماں زبیدہ نے آواز دیکھ کے کیا بیٹا رب تلاش کرن چلنا ہے پیو دے دتے ہیرے لے لے نہیں رحل وچ پیا قرآن جو تیری ماں پڑھ دیئے وہ بھی چک کے لے جا پھر پتہ چلے گا رب تک پیو دے ہیرے پہنچان دے نے یا ماں دا دتا قرآن پہنچان دا ہے پھر میرا بیٹا وہ قرآن اور انگوٹھی لے کے چلا گیا میں نو نہیں پتا پھر کتھے چلا گیا زمین کھا گئی آسمان نکل گیا آج پتہ چلے ہے جس شہر وچ میں تخت تے بیٹھے اسے شہر وچوں مزدوریاں کردہ سی آج کئی سالاں بعد میرے پتر نے انگوٹھی بھی واپس بھیج دیتی قرآن بھی واپس بھیج دیتا اے دیکھ لے ابو عامر ایک ہیرا بھی وچوں نکلیا نہیں تینوں پتہ ہے میرے پتر نے مینوں کی خاموش پیغام بھیجے ہے میں کہا مینوں تے نہیں سمجھ آ رہی انہیں کہا انہیں پیغام بھیجے ہے ابا تیرے ہیرے کسے کم دے نہیں نکلے ماں دے قرآن نے مینوں رب تک پہنچا دیتا ہے آج اسی قرآن تو اسی دور ہو گئے ہیں یار آج اوہی قرآن ساڑی الماریاں وچ قید ہو گئے ہیں آج اسی اس قرآن نال گلہ نہیں جے کر رہے آج اسی اس قرآن کو لو مشورے نہیں لے رہے آج اپنی اولاد نو اسی قرآن دے حوالے نہیں کر رہے میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ تاج العلماء مولانا محمد تاج رسول چشتی نظامی توسوی رحمت اللہ علیہ آپ کچھ شعر پڑھ دے سن فرماندے سن نہیں مومن جسے انکار ہو اس کی لطافت سے منور ہے جہاں قرآن کے نور صداقت سے اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے تھے اسی قرآن کی خاطر اہل دل جیتے تھے مرتے تھے یہی قرآن ابو بکر و عمر کے دل میں رہتا تھا یہی قرآن ہر ایمان کی منزل میں رہتا تھا ہوا عثمان ذوالنورین کا دل پرزیا اس سے علی ابن ابی طالب بنے شیر خدا اس سے یہی تھا عائشہ اور فاطمہ سب کی زبانوں